پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو، جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے نا خود بخود شادی ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس کو مذاق میں شربت علی کہتے تھے، نام تو اس کا محمد علی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا اچھا دوست تھا۔ تو وہ رمضان میں شربت بنا کے بیچتا تھا، تو ہم نے اس کا نام ہی شربت علی رکھ دیا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس نے شادی کی ہے اور شادی بھی کوئی 13-14 سال کی لڑکی سے کی ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کی عمر 60 سال ہے، 13-14 سال کی لڑکی سے شادی، کیا مطلب؟ یعنی وہ لڑکی والے پاگل ہو گئے تھے یا یہ پاگل ہو گیا؟ مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی۔ بہرحال پھر میں نے پتہ کیا، تحقیق کی، وہ اصل میں شادی کے بعد مدینہ شریف چلا گیا۔ وہ ملے تو میں پوچھوں، تو اس کے ایک دوست نے بتایا کہ جی اس کا جو گھر تھا نا جبل ابی قبیس کے آپ کے گھر کے راستے میں، وہ بادشاہ نے محل بنانا تھا، تو وہ جگہ جتنی جس کی بھی تھی اس نے کہا جو قیمت مانگتے ہیں ان کو دے دو، تاکہ یہ راضی ہو کر مکان خالی کرے۔ تو اس کو پتہ نہیں 30 یا 40 لاکھ ریال مل گئے، وہ اس نے 3 لاکھ میں خریدا تھا۔ اس نے یہ کیا کہ بھی ایک تو بہترین ولا اولاد کو لے کے دے دیا، سب کو ایک ایک شعبہ لے کے دیا، بڑا ولا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا دیا۔ ایک مکان اس نے مدینہ شریف میں لے لیا فوری طور پہ، اور ایک آدمی کو 2 لاکھ ریال لے کے اس کی 13-14 سال کی لڑکی سے شادی کر دیا، پیسے آ گئے، شادی ہو گئی۔ تو میرے بھائی وظیفے شریفے نہ پوچھو، پیسے اکٹھے کرو، جب پیسے ہو جائیں گے نا شادی کے لیے لوگ خود آئیں گے۔ بھوکے ننگے کے بعد لاکھ وظیفہ پڑھو، کیا اثر کرے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسباب پہ عمل کرو۔